الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 51 50 پر 1 ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ماں اشہدت، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر، ولا خلق انفسهم، اور نہ ان کی پیدائش پر۔ اشہدت میں گواہ بنایا، اور دوسرا مطلب میں مددگار بنایا، نہ میں نے ان کافروں کو آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت نہ انہیں گواہ بنایا، نہ ان سے کوئی مدد لی گئی۔ ارے جب تم ان انسانوں کو معبود مانتے ہو یا بتوں کو معبود مانتے ہو تو یہ بت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے، اللہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں موجود تھے؟ کیونکہ جب 4 آدمی مل کے کام کرتے ہیں تو چاروں میں ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بھاری پلنگ اٹھانا ہے، 4 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں تو چاروں میں ہر ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت پروردگار نے ان بتوں کو بلا کر نہیں کہا کہ تم مجھے ہیلپ کرو، میری مدد کرو، میں اتنا بڑا آسمان بناتا ہوں، اتنی بھاری زمین بناتا ہوں۔ ایسا ہوا؟ جب نہیں ہوا تو تم ان کو خدا کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ بتوں کو خدا کا درجہ دیتے ہو، فرشتوں کو خدا کا درجہ دیتے ہو، ستاروں کو خدا کا درجہ دیتے ہو، چاند و سورج کو خدا کا درجہ دیتے ہو، بلکہ جانوروں کو خدا کا درجہ دیتے ہو۔ یہ تمہاری حماقت ہے۔ اگر تم ان جانوروں کو خدا کا درجہ دے رہے ہو تو بتاؤ کیا یہ لوگ خدا کا ہاتھ بٹائے زمین کے پیدا کرنے کے وقت یا آسمان کے پیدا کرنے کے وقت؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جب ایسا نہیں ہے، نہ انہیں میں نے مدد کے لیے طلب کیا، نہ میں نے ان کو وہاں پہ حاضر کیا، نہ ان کو گواہ بنایا، اور خود وہ پیدا ہوئے تو ان کو میں نے پیدا کیا، وہ خود سے تو پیدا نہیں ہوئے۔ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کی ان میں لیاقت نہیں، طاقت نہیں، وہ خود مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں،
تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سورج کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ چاند کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ستارے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ چاند کو تو خدا نے پیدا کیا، سورج کو بھی خدا نے پیدا کیا، ستاروں کو خدا نے پیدا کیا، تمام جانوروں کو خدا نے پیدا کیا۔ مشرکین کو شرک کا بڑا شوق تھا۔ شرک بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ایسی بے ادبی کہ جسے کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے۔ تو مشرکوں نے کئی مورتیوں کو بنایا، شیر کی شکل میں، ریچھ کی شکل میں، گائے کی شکل میں، کبھی مور کی شکل میں، کبھی ایسی عجیب و غریب شکل جو ان کے ذہن میں تھی تو تصور سے بنا لیا، اور پھر دعویٰ کرنے لگے یہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ بعض مشرکوں نے کہا کہ یہ خدا ہے چھوٹے درجے کا، بڑا خدا اللہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معبود عبادت کے لائق اور خدا وہی ہو سکتا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور یہ کام اللہ کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور جو لوگ خود گمراہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو میں کیا سپورٹر بناؤں گا، مدد کرنے والا بناؤں گا؟ یعنی میں تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پانی برساتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے، فرشتوں کے ذریعے عذاب کو اتارتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ فرشتے کے بغیر بھی پروردگار عالم یہ سارے کام کر لیں گے۔ میکائیل علیہ السلام کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلائے گا، پانی کو برسائے گا۔ اس نے اپنے ان بندوں کو عزت دینے کے لیے ایک ایک کام پہ مقرر کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے لیے ایک کام، میکائیل علیہ السلام کے لیے ایک کام، اسرافیل علیہ السلام کے لیے ایک کام، عزرائیل علیہ السلام کے لیے ایک کام۔ ان چاروں کے علاوہ خدا کے بے شمار فرشتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ کام پر جو لگا دیا ہے وہ ہماری طرح نہیں۔ دیکھیں ہم کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، تو اکیلے نہیں چلا سکتے۔ چند کو تعلیم دینے کے لیے، چند کو صفائی کے لیے، اور چند کو گھنٹی بجانے کے لیے، یعنی سب لوگوں کو جو ہم نوکر بناتے ہیں، نوکر کہاں بناتے ہیں؟ ہمارے ہیلپر بناتے ہیں۔ نوکر حقیقت میں اپنے آقا کی مدد کرتا ہے۔ سارے نوکر نکل جائیں تو تب دیکھنا کہ آقا کی یہ جو یجمان ہے اس کی کیا پریشانی ہو جاتی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا بے فکر، بھئی نوکراں چلے گئے، نوکراں گئے تو کیا بھئی تمہیں تو مالدار ہوں میں، مجھے مالدار بنانے میں نوکروں کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ اگر چلے گئے تو میری دکان میں گاہک آئیں گے، کپڑا اٹھا کر دینے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی دکان کھولنے والا نہیں، کوئی دکان بند کرنے والا نہیں۔ تو نوکروں کو برائے مدد امیر لوگ رکھتے ہیں، مگر اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے تو اپنی مدد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی جو فوج ہے اس فوج کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ رب کی فوج کیا ہے؟ یہ فرشتے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، آسمان اور زمین کی جو فوج ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ علم والا ہے، حکمت والا۔ تو بہرحال پروردگار عالم گمراہ کرنے والے کو نہ اپنا فرشتہ بناتا ہے، نہ گمراہ کرنے والے سے اللہ کوئی اچھا کام لیتا ہے۔ تو تم ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو
جو کسی زمانے میں شیطان تھے، لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جاتے تھے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اس دن اللہ فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ کہے گا نادو شرکائی، بلاؤ میرے شریکوں، یعنی تم لوگوں نے بعض انسانوں کو یا فرشتوں کو میرے برابر مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کو بلاؤ۔ الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا، یہ کہ ایک معبود کا تم نے نام رکھا، کسی کا نام عزا رکھا، کسی کا نام لات رکھا، کسی کا نام حبل رکھا، اور ہندوستان میں بھی کئی خدا ہیں مشرکوں کے، ہر خدا کا ایک ایک نام انہوں نے رکھ لیا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تمہارے وہ جو خدا ہیں جن کو تم میرے برابر سمجھتے تھے، میرا درجہ دیتے تھے، میری عبادت کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان شریکوں کو ذرا بلاؤ۔ فَدَعُوهُمْ، تو مشرکین بلائیں گے، اے ہمارے معبود آجا مدد کر ہماری، اے لات، اے حبل، اے کرشنا، اے رام آجا مدد کر ہماری، مدد کر ہماری۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیں گے۔ اس وقت کون رہے گا؟ کوئی انسان رہے گا ہی نہیں، کوئی معبود وہاں پہ رہے گا نہیں۔ جس کو انہوں نے معبود مانا وہ خود خدا کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ان کے درمیان ہم ایک آڑ رکھ دیں گے۔ یعنی یہ جو مشرکین ہیں یہ اپنے خداؤں کو بلائیں، اللہ خود کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں کو خدا مانا تھا، اب مصیبت کا وقت تم پر آیا ہے، تمہارے اس خدا کو بلاؤ۔ جب بلائیں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا، اور کہیں گے وہ ہمارے خدا جن کی ہم زندگی بھر عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اب کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے؟ نہ ان کا نام ہے، نہ ان کا نشان ہے، کوئی پتہ نہیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرم آگ کو دیکھیں گے، جہنم کی آگ کو مجرم لوگ دیکھیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں گرنے ہی والے، جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، انہیں پکا یقین ہو جائے گا کہ اب ہمیں گرنا ہی ہے، مرنا ہی ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، جہنم کی آگ سے پلٹ کر جانے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملے گا، کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں کہ ادھر جائیں ادھر جائیں، کہیں راستہ نہیں ہے۔ سامنے راستہ ہے، سامنے جائیں گے تو سیدھے جہنم، اگر وہ نہیں بھی جائیں گے اور جائیں گے بھی نہیں، ان کو ڈھکیل کے جہنم میں لڑکا دیا جائے گا۔ تو یہ نوبت ہوگی مشرکوں کی، جنہوں نے خدا کے ساتھ، خدائے برحق کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مان لیا۔ یہاں پہ سورہ کہف کا 7واں رکوع ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں اچھی طرح سمجھایا، گھما گھما کر سمجھایا، دوہرا دوہرا کے سمجھایا۔ من کل مثل، ہر مثال، ہر کیفیت، ہر حقیقت ہم نے اس قرآن میں بیان کر دی ہے، گھما گھما کر پیش کیا ہے، کا مطلب بار 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 ہم نے سمجھا دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ ایک نظریہ قائم کر لیتا تو اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کرے گا، حالانکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا نظریہ غلط ہے،
مگر پھر بھی اپنے نظریے سے نہیں ہٹے گا۔ تو مشرکین مکہ کو خود پتہ تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں بیکار کام، غلط کام ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو ہر قسم کی توانائی بخشی، جو ہمیں رزق دے رہا ہے۔ یہ جو مورتی ہے ہمارے ہاتھ سے تراشی گئی، پھر اس مورتی کی ہم عبادت کریں، پوجا کریں اور یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ مورتی ہی میرا خدا ہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہ انہیں معلوم ہے، مگر چونکہ یہ نظریہ ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگ ایمان نہیں لائے۔ کس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا؟ اذ جاءہم الہدی، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی۔ ہدایت کا سر چشمہ، ہدایت کا خزانہ، ہدایت کا منبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے پاس آ گئے۔ حضور کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا، ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب نے دیکھا نبی کو، ایمان نہیں لایا۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگی، نہ ایمان لائے نہ معافی طلب کی۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ صرف ایک وجہ ہے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، صرف اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اگلے لوگوں کی جو حالت ہوئی وہی حالت ان کی بھی ہو جائے، ان کی سنت ان پر بھی عمل کرے۔ اگلوں کی حالت کیا ہوئی؟ خدا کا عذاب آیا، تباہ و برباد کر دیے گئے، نہ ان کا نام رہا نہ ان کا نشان رہا۔ ان لوگوں کی بھی وہ حالت ہو جائے، اسی لیے ایسا کر۔ جیسے کوئی سمندر کے کنارے گیا، وہاں پر ایک ایسا ٹیک ہے کہ پاؤں رکھے تو پھسل جائے گا۔ ایک آدمی پاؤں رکھا، پھسل کے اندر گیا، دوسرا اسے دیکھ کر رکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے والے کی جو حالت ہوئی وہی دوسرے کی بھی حالت ہوگی۔ پہلے والا پھسل کر گرا تو دوسرا بھی پھسل کر گرے گا۔ اسی طرح اگلے زمانے میں لوگوں نے شرک کیا، نبیوں کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا تو ان پر خدا کا عذاب آیا، وہی عذاب ان پر بھی آئے گا۔ اسی لیے یہ لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور مغفرت بھی طلب نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ گئی ہے، رسول ہدایت آ گئے ہیں۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کا یہ خیال ہے کہ عذاب کئی طریقوں سے آئے ان کے پاس، کئی طریقوں سے۔ خدا کا عذاب کس طرح سے آئے گا بتا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ ہم نے دیکھا مغربی ممالک میں کیسے کیسے عذاب آیا۔ ایڈز ایک بیماری آئی، اس بیماری کا عذاب، تو ایک ہلکی سی بیماری، ایک ہلکا سا وائرس، اس ہلکے سے وائرس نے کیا کیا کام کر دیا۔ کرونا نے ہلچل مچا دی پوری دنیا میں۔ مومن کے لیے تو وہ شہادت کا ذریعہ بن گیا، لیکن کافروں کے لیے وہ عذاب۔ تو وائرس ایک چھوٹی سی مخلوق، اس کے اندر بھی زندگی ہے، جان ہے۔ وہ جو جراثیم یہ اتنے طاقتور ہیں کہ بھاری سے بھاری پہلوان کے اندر بھی گھس جائیں تو پہلوان بھی بے قابو ہو کے، کمزور ہو کے اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور اللہ سے مغفرت بھی نہیں طلب کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی نتیجے کی آرزو، اسی نتیجے کی آرزو میں ہے جو نتیجہ اگلی قوموں کا ہوا، برباد ہوئے اور طرح طرح کے ان پر عذاب آئے۔ وما نرسل المرسلین، ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں
الا مبشرین، صرف اور صرف انہیں مبشر بنا کر بھیجتے ہیں، وہ منذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں۔ یعنی ہم جتنے رسولوں کو بھیجے ہیں، ہر رسول خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بن کر آیا ہے۔ جو رسول کی بات کو مان لیتا ہے، رسول اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو رسول کی بات کو نہیں مانتا، رسول اسے خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یہ دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ ہمیشہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں بالباطل، باطل چیز اپنے پاس رکھ کر جو حق رکھتا ہے اپنے پاس اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ حق کہاں ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق ہے۔ باطل کہاں ہے؟ حضور کے دشمنوں کے پاس باطل ہے۔ ابو جہل کے پاس باطل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق۔ تو حق سے جھگڑا کرتے ہیں باطل کو رکھ کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل کے ذریعے، ان کی مکاری کی باتوں کے ذریعے جو حق ہے اس کو مٹا دیں، یہ چاہتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُ هُزُوًا، میری آیتوں کو اور جن نصیحتوں سے انہیں ڈرایا گیا ان تمام باتوں کو یہ لوگ ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں، خدا کی باتوں کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت پڑھتے ہیں پھر خوب ہنستے ہیں، کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں ضرور بضرور انہیں عذاب دیکھنا ہی پڑے گا۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ من، عربی میں من کا معنی ہے کون۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے ڈرایا گیا، خدا کی باتیں سنائی گئیں، فأعرض عنہا، تو خدا کی باتوں سے، خدا کی آیتوں سے وہ چہرے کو پھیر لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس کے ہاتھوں نے جو عمل بھیجا ہے اپنے عمل کو بھول گئے، یعنی کیا کیا غلط کام کیا ہے کبھی یاد نہیں کرتا۔ تو اپنی غلطیوں کو یاد کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ صوفیاء کرام کے جو معمولات ہیں، معمولات کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہمارا معمول بن جاتا ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معمولات۔ صوفیاء کے معمولات میں 3 چیزیں ہیں، مراقبہ، محاسبہ اور پھر مشارطہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ خود پہ نظر رکھنا، خود کو قابو میں رکھنا، کہیں میری زبان سے نامناسب بات تو نہیں نکل رہی ہے، میرے ہاتھ سے نامناسب حرکت تو نہیں ہوتی۔ پھر خود کا حساب لگاتے رہنا، اور پھر اس کے بعد مشارطہ، شرط لگا لینا کہ یہی کام کروں گا، ایسا ہی رہوں گا، خود کے لیے ایک نظام مقرر کر لینا۔ تو اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو سدھار بھی سکتا ہے اور نکھار بھی سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو عمل یہ آخرت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اچھا عمل بھی جاتا، برا عمل بھی جاتا۔ اچھا عمل کھڑا رہتا ہے جنت میں لے جانے کے واسطے، برا عمل کھڑا رہتا ہے ہاتھ کھینچ کر جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر تو ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوا، تو وہ نہیں سمجھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ دل سے پردہ ہٹ جائے، دل روشن ہو جائے، تب بات ان کی سمجھ میں آئے گی۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر ایک گھاٹ، یعنی ایک
ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، تو ان کے کانوں پر کیا پڑے ہوئے ہیں؟ رکاوٹ کی چیزیں پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حق بات انہیں سنائی نہیں دیتی۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، آؤ ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو وہ ہدایت کی طرف ہرگز نہیں آئیں، کیونکہ ان کے مقدر میں کفر دنیا میں، جہنم آخرت میں طے ہو چکا ہے۔ تو سورہ کہف کی 57 آیتیں ہوں گی، 50 پر 7۔ تو اسی پر تفسیر کو ختم کرتے ہوئے احادیث رسول کا جو مقدس سلسلہ ہے، احادیث رسول کے بیان کرنے کا، اس سلسلے کا آغاز کیا جائے۔ چلیے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صغارہم دعامیس الجنہ، جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، صغار، صغیر کی جمع ہے صغار، صغیر کے معنی چھوٹا، یا چھوٹے سے مراد بچہ۔ صغارہم، مسلمانوں کے جو بچے گزر جاتے ہیں، وہ دعامیس الجنہ، جنت میں بے تکلف جانے آنے والے، گویا جنتی پرندے ہیں، جب چاہیں جائیں، جب چاہیں نکلیں۔ جس طرح دنیا میں بھی بچوں کو اختیار رہتا ہے، 3 سال کا بچہ کسی بھی گھر میں گھس گیا تو گھر کے لوگ بولتے ہیں ارے بچہ آ گیا، کہاں سے آیا ہے؟ اگر جان پہچان دوست کا بیٹا ہے یا رشتہ دار کا بیٹا ہے، اچانک اگر گھس گیا تو اسے اٹھاتے ہیں اور پھر جا کر اسے حوالے کر دیتے ہیں، دیکھو تمہارا بچہ آ گیا۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ بچہ میرے گھر ہے، آپ گھبرا جائیں گے اس لیے آپ کے پاس لے کے آیا، یا آواز دے کے کہہ دیتے کہ پریشان مت ہو، تمہارا بچہ میرے گھر میں۔ اگر بچہ گھس گیا تو، اگر بڑا آدمی گھس گیا تو، بڑا آدمی گھسا تو پہلے پوچھیں گے عقل نہیں، تمیز نہیں، تہذیب نہیں، کیسا گھس گیا جی تمہیں، آواز نہیں دے سکتے، یہ پوچھیں گے۔ اگر کوئی بچہ گھسے، بچے سے کوئی پوچھتا کیا تو گھس گیا سو، آواز دیا نہیں کہا، تو سارے لوگ اسے پوچھیں گے تجھے عقل نہیں کیا ہے، بچہ ہے، یہ جو ہے بچہ ہے۔ تو جنت کے اندر وہ بچے جو بچپن میں دنیا سے چلے گئے، وہ جنت میں گھسیں گے نکلیں گے، گھسیں گے نکلیں گے، دعامیس الجنہ، گویا جنت میں بے تکلف جانے آنے والے پرندے ہیں۔ یلقا احدہم اباہ، ان میں سے کوئی اپنے باپ کو دیکھے گا، یعنی جو بچپن میں گزر گیا، یتیم ہو کے دنیا سے گیا، جو بچپن میں گزر گیا، ماں باپ کی شفقت کو ابھی اس نے نہیں دیکھا، یتیم تو وہ نہیں بنا، کیونکہ باپ مر جائے تو بیٹا یتیم ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی عمر میں، نابالغی کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، تو جنت میں گھسے گا نکلے گا، محشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھے گا، دیکھ کر کیا کرے گا؟ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، اس کے کپڑے کا جو کنارہ ہے وہ پکڑ لے گا۔ باپ جو بھی کپڑا پہن کر رہے گا قیامت کے دن، اللہ کے حکم سے جو بھی کپڑا اسے پہنایا جائے گا، اس کی خمیص ہوگی تو خمیص کے کنارے پکڑ لے گا بیٹا، یعنی جو بچپن میں چلے گیا۔ پھر کیا کرے گا؟ لا یفارقہ حتی یدخلہ الجنہ، اسے چھوڑے گا نہیں، اسے کھینچتے رہے گا، یہ چھوڑے گا نہیں یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر پہنچا دینے کے بعد ہی اس کے کپڑے کے دامن کو چھوڑے گا۔ تو جو بچپن میں چلا جاتا ہے، باپ صبر کر لیتا ہے، بیٹے کی موت یہ معمولی چیز نہیں ہے، لوگ اسے معمولی سمجھ جاتے ہیں، مگر جس پر یہ پہاڑ ٹوٹتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے۔ تو بچپن میں کوئی گزر گیا، اس کا باپ بہت صبر کرتا ہے، اللہ کی مرضی کیا کروں، روتا ہے، پھر کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا عوض اللہ ایسا دے گا کہ اس کا بچہ کھیلتا رہے گا، کودتا رہے گا، جنت میں گھسے گا، باہر آئے گا،
اسے پکڑ کر باپ کو کھینچے گا، چلو با چلو با، کہاں با لے جاتا، کیا چلو چلو کھینچ کے سیدھے جنت کے اندر، جنت میں جانے کے بعد سوچے گا باپ میں اللہ اکبر جنت میں آ گیا، میں کیسے آیا، یہ بچہ تجھے لے کر آیا، تیرے رب نے تجھے وہاں دکھ دیا تھا ضرور، مگر اس دکھ کے صلے میں کیسا سکھ دے رہا ہے، کیسا سکھ دے رہا ہے، جنتی بنا دیا۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں، اسے بھی، اس حدیث کو بھی امام احمد نے نقل کیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها راننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا ہے جس جنازے کے ساتھ ناچ ناچ کر، چلا چلا کر نوحہ پڑھنے والی۔ مشرکوں کے اندر آج بھی عادت ہے، عرب کے مشرکوں میں بھی عادت تھی کہ جب مردے کو لے کر جاتے تو مردے کے ساتھ 2-4 عورتیں ہوتی، ان عورتوں کا کام کیا ہے، چیخنا چلانا اور مرنے والے کی خوبیاں بتانا، خوبیاں اس کے اندر ہو یا نہ ہو، مگر انہیں یاد رہتے تھے وہ قصیدے، رو رو کر پڑھنے کے بعد اچانک رونا ختم ہو جائے گا، یعنی وہ اصلی رونا نہیں ہے، نقلی رونا ختم ہو کر اس کے بعد پوچھیں گے کیا 1000 روپے دو، 2000 روپے دو، کیا میں گائی نہیں، میں محنت کری نہیں، میں ناچی نہیں، یہ بول کے لے لیں۔ ایسی کوئی عورت کسی جنازے میں شامل ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان کا جنازہ ہے، تم اس میں شامل مت ہو، کیونکہ اگر شامل ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ جو ناچنے کا عمل ہے عورت کا، اس عمل کی تم طرفداری کر رہے ہو، سپورٹ کر رہے ہو، یہ مطلب ہو جائے گا۔ لہذا ایسے موقعوں پر پرہیز کرو اور ہرگز اس جنازے کے ساتھ نہ چلو۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ جو ہوگا، گناہوں میں بھی بڑا گناہ، اکبر الکبائر، کبائر بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، تو اس میں اکبر الکبائر کا ذکر آیا ہے، یعنی بڑے گناہوں میں بھی بہت بڑے گناہ۔ پہلا گناہ کیا ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا دوسرے کو خدا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کر لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا جرم کیا ہے، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کسی مومن کی جان کو ناحق لے لینا، یعنی ناحق کسی کا مرڈر کرنا، کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور تیسرا جرم کیا ہے، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، جس دن جنگ ہے مسلمانوں میں اور دشمنوں میں، اس دن پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، حالانکہ وہ جنگ فی سبیل اللہ ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر جنگ لڑی جا رہی ہے، سارے مسلمان مل کر لڑیں گے تو دشمن پر غالب آئیں گے۔ اس وقت اگر کوئی اپنی جان کی فکر کر کے بھاگ گیا تو یہ بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کا گناہ معمولی گناہ نہیں، گناہ ہے کبیرہ۔ اور اس کے بعد وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے، مگر ذرا غور کرے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تجھے تعلیم دلوائی، تیرے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے دن رات فکر مند رہے، اگر ویسے ماں باپ کا دل تو دکھا رہا ہے تو کیا یہ معمولی گناہ ہے؟ یہ تو اکبر الکبائر گناہ کبیرہ، بلکہ گناہ کبیرہ کی جو فہرست ہے اس میں یہ سر فہرست رہنے کے قابل ہے۔ اور وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، اور ایک جرم بہت بڑا گناہ، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دینا۔
ایسی عورت جس کا دل بھی پاک ہے، جس کے عمل بھی پاک ہے، جس کی نگاہ بھی پاک ہے، جو پردے میں ہے اس پر الزام لگا دینا، نہیں یہ اس سے لنک رکھی ہے، اس سے تعلق رکھی ہے، اس کے پاس جا رہی ہے، اپنی طرف سے کہہ دینا یہ معمولی گناہ نہیں، کیونکہ جو شریف عورت ہے وہ ہر اذیت برداشت کرے گی مگر اپنی بدنامی برداشت نہیں کرے گی، اور وہ بھی بدنامی غلطی کے بغیر بدنامی یہ کون برداشت کرے گا۔ وتعلم السحر، جادو سیکھنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی پوچھے گا جادو سیکھ لینے سے میری کیا غلطی ہے؟ نہیں، جب جادو سیکھے گا تو جادو کا اثر دیکھنے کی خواہش آئے گی، جب جادو کا اثر دیکھنے کی خواہش آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ کسی نہ کسی پر جادو کر کے اسے ستاؤ گے، اور جادو کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، تو جادو سیکھو گے تب تو کرو گے، لہذا سیکھنا ہی تمہارے لیے منع ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اس کے بعد کا جرم سود خوری۔ الربا کا معنی ہے سود، اکل الربا سود کھانا، پیسے دینا، کسی غریب کو 10,000 روپے دے دیے، بھائی 10,000 دیتا تو دے دے لا کر، نہیں تو مہینے کو 1,000 دے، 1,000 دیتے 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 25 مہینے میں 25,000 دے دیتا، دینے کے باوجود 10,000 کے خرچ میں جو کا تو رہتا۔ کتنا بھائی خرچ تمہارا؟ 10,000 لیا تھا مولانا، وڈی کتنا بنے؟ وڈی کا معنی سود، سود کتنا بنے؟ 25 مہینے سے بھرتے آیا، 25,000 ہو گئے، تو خرچ باقی خرچ سے دگنا تگنا سود میں بھر دیتا۔ تو اس طرح سود خور غریب کا خون چوس لیتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکل الربا، سود خوری یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آخر میں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا لینا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، وہ تو یتیم ہے، باپ کا سہارا چلے گیا، اس پہ رحم کرنا چاہیے، اسے 4 پیسے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اسے دینے کے بجائے اسی کا پیسہ تم ہڑپ کر رہے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی، تو آج کی اس محفل کو انہی چند باتوں پر ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اے رب جلیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب العالمین ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔